اب نیکسٹ ٹاپک ہمارا بلاک چین کے اوپر ہے. اب پہلے سمجھیں بلاک چین کیا ہے. یہ ڈیسینٹرلائز ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیجیٹل لیجر ٹیکنالوجی ہے جو کہ ریکارڈ کرتی ہے ٹرانزیکشنز کو اکراس ملٹیپل کمپیوٹرز ان اے وے ٹو انشور دا سیکورٹی ٹرانسپیرنسی اینڈ امیوٹیبلٹی. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ ہوتی ہے, اس کے اندر جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہیں آپ کے وہ ڈفرینٹ کمپیوٹرز کے اوپر اس طرح سیکیورلی اور ٹرانسپیرنٹلی موجود ہوتے ہیں کہ اسے ویریفائی کرنا پڑتا ہے 3 اور ڈفرینٹ 4 نوڈ سے. جب اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ساری چیزیں صحیح ہیں اور کسی قسم کی کوئی اس کے اندر چینجز نہیں ہوئی ہیں تو آپ کا وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی آپ کی کرپٹوگرافک کمیونیکیشنز آن نیٹ ورک ہو رہی ہیں یا کسی بھی طرح ہو رہی ہیں وہ ساری بلاک چین کے اوپر ہوتی ہیں, جو کہ ایک ایمرجنگ ٹرینڈ ہے دیز ڈیز, جس کے اندر ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی کمیونیکیشن ہے وہ ساری سیو ہیں. اب کرپٹوگرافک بلاک چین کے اندر یوٹیلائز کرتی ہے کرپٹوگرافک ٹیکنیکس کو, جو کہ ہیشنگ اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس اور سیکیور اور کو ویلیڈیٹ کرے گا اور ٹرانزیکشنز کو ویلیڈیٹ کرے گا, کیونکہ اس کے اندر ہم نے ہیشنگ بھی ڈال دی, اس کے اندر ہم نے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس بھی ڈال دیے اور اس کے اندر ہم نے ڈسٹریبیوٹیڈ یا ملٹیپل کمپیوٹرز بھی یوز کر لیے ٹو انشور دی سیکورٹی آف دی کمیونیکیشن وچ از ٹیکنگ پلیس. اب اس کے اندر کسی بھی ہمیں ایک سینٹرل اتھارٹی کو کسی بھی طرح کے ڈائریکٹ پارٹیسپیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بھی اس کے اندر چیزیں چل رہی ہیں وہ کرپٹوگرافک یا بلاک چین کے اوپر ہوتی ہیں اور اس کے اوپر اس کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہے وہ سیکیور رہتی ہے. ایگزامپل ہے کرپٹو کرنسیز لائک بٹ کوائن یا بلاک چین, جو کہ سیکیور ریکارڈ ٹرانزیکشن وغیرہ کو دیکھتے ہیں, جو کہ یوز کرتا ہے ایک سینٹرل کمیونیکیشن کو, جسے ایک سینٹرل بینک بھی کہتے ہیں, تاکہ آپ کے جتنے بھی بٹ کوائنز ہیں ایٹسیٹرا ہیں وہ سیکیور لیں. اب ہوموگرافک انکرپشن اس کے اندر ایک اور نئی ٹرم آتی ہے جس کا فارم آف انکرپشن ہے, جو کہ الاؤ کرتا ہے کمپیوٹیشن اور سائفر ٹیکسٹ وغیرہ کو اور پروڈیوس کرنے کے لیے انکرپٹڈ ریزلٹس اور ڈیکرپٹ اس کے جتنے بھی ریزلٹس ہیں اسے میچ کرتا ہے. اور اس کے اندر جو ہمارے پاس مین انفارمیشن جو ہمارے پاس اس کے اندر آپریشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی ٹیکسٹ کو جب ایک فارم کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ایک ڈفرینٹ الگوریدم کے اندر, اسے ہم ہومومورفک انکرپشن یا الگوریدم بھی کہتے ہیں. اب اس کا پرپس کیا ہے, کیونکہ یہ پلین ٹیکسٹ کے اوپر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اور اسے کانسٹنٹلی انکرپٹ کر رہا ہوتا ہے, تو ہم اسے یوز کرتے ہیں پرائیویسی کے لیے کسی بھی انٹرسٹڈ انوائرمنٹ کے اندر کہ اگر ہم نے کوئی بھی کمیونیکیشن کرنا ہے تو ہم اس چیز کو میک شور کریں گے کہ ہماری انفارمیشن سیکیور ہو. ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ ہم جب بھی اینالائز کرتے ہیں کسی بھی انکرپٹڈ ڈیٹا کو جو کہ ہم کلاؤڈ کے اوپر سیو کر رہے ہیں, تو ہم اسے ایزیلی وتھ ٹوٹل ٹرسٹ آف مائنڈ انٹرنیٹ کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیونکہ ہم ہومومورفک انکرپشن یوز کر رہے ہیں, کسی بھی یوزر کو اس ڈیٹا کے اوپر ایکسیس نہیں ہوگی اور آپ کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہے وہ سیکیور رہے گی. اب اگین یہ ساری چیزوں کو صرف اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ کس کیٹیگری کے اندر فال ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا فنکشنالٹیز ہوتی ہیں. ہمارے پاس پارشل ہومومورفک انکرپشن ہے, پھر سموٹ ہومومورفک ہے اور پھر فلی ہومومورفک ہے. اب اس کے اندر صرف فرق ملٹیپلیکیشن اور دوسری فیچرز کا ہے. جیسے کہ آپ پارشل ہومومورفک انکرپشن کو دیکھیں گے تو یہ سپورٹ کرتا ہے ادر ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن. کوئی ایک دونوں میں سے چیز ہوگی, دونوں چیزیں اس کے اندر نہیں ہو سکتی. جیسے کہ RSA انکرپشن ہے وچ الاؤز ملٹیپلیکیشن آف سائفر ٹیکسٹ. پھر ہمارے پاس ہوتا ہے سموٹ ہومومورفک انکرپشن, یہ سپورٹ کرتا ہے لمیٹڈ نمبر آف ایڈیشنز اینڈ ملٹیپلیکیشنز وغیرہ. لیکن یہاں پہ آ گیا اینڈ, دونوں چیزوں کو کر رہا ہے. اس کی ایگزامپل ہے ہم سینیریوز میں یوز کرتے ہیں جیسے لمیٹڈ ڈیٹا اینڈ مینیپولیشن ایٹسیٹرا. فلی ہومومورفک انکرپشن جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے ان لمیٹڈ آپریشنز آن سائبر ٹیکسٹ انکلوڈنگ بوتھ ایڈیشن ملٹیپلیکیشن, تو اس کے اوپر ان لمیٹڈ ٹرانزیکشنز آپ کر سکتے ہیں. ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ یہ انیبل کرتا ہے کمپلیکس ڈیٹا انالیسس کو اور فلی انکرپٹڈ ڈیٹا کو وداؤٹ ڈیکرپٹنگ اٹ, تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ ساری آپشنز آ جاتی ہیں. فردر اگر ہم اس کے اندر دیکھیں گے تو کہ کوانٹم کرپٹوگرافی بھی آپ نے دیکھی ہوگی, جو کہ ایک نیا میتھڈ ہے. آپ کو صرف انفارمیشن کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ سیکیور کمیونیکیشن ہے جس کے اندر ہم کوانٹم میکینکس کے پرنسپلز کو یوز کرتے ہیں, جو کہ انکرپٹ کرتا ہے اور ٹرانسمٹ کرتا ہے ڈیٹا ان اے انبریکیبل وے. اب یہ کوانٹم کمپیوٹنگ ایک نئی چیز آ رہی ہے جو کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور فیوچر میں آپ کو کوانٹم کمپیوٹنگ ہی ہر جگہ نظر آئے گی, کیونکہ یہ ہمارے موسٹ آف دی کیلکولیشنز کو یا الگوریدمس کو بہت تیز کر دیتا ہے اور ہم بہت تیزی سے کمپیوٹیشنل اپنی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں. اس کا ایڈوانٹیج یہ theoretically provides a level of security that is impossible to achieve, جو کہ اور کسی چیز سے ہمیں نہیں ہو سکتی, لیکن ہمیں وہ کوانٹم کمپیوٹنگ یا کرپٹوگرافی کے اندر نظر آتی ہے. اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ کوانٹم کی ڈسٹریبیوشن اس کے اندر ہوتی ہے جو کہ کوانٹم چینل کے تھرو ہوتی ہے, اور وہ بھی سیکیور ہے, اور اس کی جتنی بھی کیز ہم شیئر کرتے ہیں وہ بھی سیکیور ہوتی ہیں. تو یہ ہمیں لے آتا ہے ہمارے ورڈ کلاؤڈ کے اوپر. بہت تھوڑی سی ٹرمز ہیں, جسٹ کیپ دیم ان مائنڈ.